اللہ کے ولیوں کی کراماتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی و رسول بھیجے۔ الگ الگ قوموں کی طرف سے الگ الگ زمانوں میں الگ الگ نبی کریم تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبیوں رسولوں کو دیکھ کر یا کہیں ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کئی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کراماتوں ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کیا اور نبیوں رسولوں کی بتائی گئی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے ہر طرح کی سزاؤں اور عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ اسی طرح نبیوں و رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داریاں دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائی جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں کو اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کا استعمال فرمایا۔ آپ نے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کرامتیں دیکھی و سنی ہوں گی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کراماتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجہ کے جانور، راجہ کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ راجہ کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجہ کے سپاہیوں نے آپ کو تیز اس آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن جب ایک عجیب سے واقعہ آپ کے ساتھ پیش ہوا۔ جب راجہ کے سپاہیوں نے اپنے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہ اٹھ سکے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجہ کو بتائی۔ راجہ نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجہ نے ایسا کہتے ہی اپنے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر واپس لانے پر ان سے معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اونٹ کھڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر مرشد تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے آپ دجلہ ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی کنارے کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی کشتی نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا، معین الدین، اپنی آنکھیں بند کر لو، اور پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دجلہ ندی کو پار کر چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم دونوں نے ندی کیسے پار کی؟ حضرت نے فرمایا، میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں اور پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک ان کی زبانوں میں ایسی تاثیر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ طاقت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ بہرحال ایسے کئی ولی اور کئی پیر پیغمبر کی کہانیاں حدیثوں میں موجود ہیں۔